رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ سجدے سے، نہ رکوع سے۔ امام بنایا اس لیے گیا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کی اقتداء کی جائے۔ اور ساتھ یہ فرمایا جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا نا تو خوف یہ ہے کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دیں گے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان يحول اللہ رأسہ رأس حمار او صورتہ صورت حمار۔ ایک شخص جو ہے دمشق میں، وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کا سر گدھے کا بن جائے؟ آج میں کر کے دیکھتا ہوں۔ اس نے امام سے پہلے سر اٹھایا، اس کا سر اللہ نے گدھے کا بنا دیا۔ محدث بیان کرتے ہیں میں جب گیا تو ہر وقت اپنے چہرے کو لپیٹ کے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے ایک دن پوچھا بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے میں کسی کو دکھاتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو علم سیکھنے کے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک مجنون کہنے لگا آج میں نے لوہے کی جوتی پہن کے آنی ہے اور ان کے پروں کو اچھی طرح مسلنا ہے۔ حدیث کا مذاق اڑایا۔ جو ہی ایسا وہ کرنے لگا اس کے دونوں پاؤں خوش ہو گئے، وہاں ہی گر گیا، دوبارہ زندگی میں ان پاؤں پہ چل نہیں سکا۔ سزا ہے جو سنت کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے جب بھی کوئی بیدار ہو اس وقت تک کوئی کام نہ کرے جب تک وہ اپنے ہاتھ نہ دھو لے، پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک ہاتھ دھو نہ لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ کچھ پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہاں گزاری، میرے ساتھ ہی تو تھا۔ مذاق کیا۔ اگلی مرتبہ جب سویا تو کیا دیکھتا ہے، جب اٹھا تو اس کا ہاتھ، سزا دیکھیے، یہ سارا ہاتھ اس کی پشت میں تھا۔ تب اس کو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو دھو کے تم نے پانی کا ہاتھ لگانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب کوئی جانور خریدو، آپ نے بکری خریدی ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، دودھ دھویا ہے، اگر آپ نے وہ جانور واپس کرنا ہے تو ایک سا جو ہے آپ وہ واپس کریں اور جانور بھی واپس کریں۔ یہ بات سن کے بہت سارے عقل پرست جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ کی اس حدیث کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ نعوذ باللہ ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں تھی، صحابی کو کہتے ہیں۔ ایک شخص نے ایسا ہی کہا، مذاق کیا کہ وہ کس لیے سا دینا ہے۔ چھت سے سانپ نکلا اور اس نے اس کو ڈسا اور وہاں ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مذاق یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈر جاؤ، کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ یا عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ۔ حدیث کہتی ہے کہ آپ جب پانی کا نل ہے اس کو منہ لگا کے نہ پیا کریں، مشکیزہ ہے اس سے پانی نکال کے پیو، ڈائریکٹ منہ لگا کے نہ پیو۔ ایک شخص کہتے پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ جو ہی اس نے ایسا کیا سانپ کو نکل گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس میں حکمت ہے، اس میں دانائی ہے، اس سے بڑی بات دنیا میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اس کی بات پہ پہرا دینا، اس کے اداؤں پہ پہرا دینا، اس ہستی کے اوامر پہ پہرا دینا، یہ اصل میں اس سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیبے میں فرمائے۔